شہید ہوئے ہیں، انہی کے پس چلتے ہوئے بھائی چارے کا گنگا جمنی تہذیب اور بھائی چارگی کے اوپر شکریہ ادا الصحابة كلهم عدول وأفضلهم الأربعة الخلفاء على ترتيب الخلافة وسوى فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس دوجا کاہے سے دیے جو جمتے مر جائے، اول اللہ نورا پایا قدرت دے سب بندے، ایک نور تھے سب جگ اگ گیا کون بھلے کون مندے۔ اسے میں کہہ رہا تھا کہ جب ابا حضور حیات تھے اس زمانے میں سارے بچے دعوت میں گئے ہوئے تھے مدرسے میں، کوئی استاد موجود نہیں تھا، ابا حضور بھی موجود نہیں تھے۔ ایک پیارے بھائی آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا حضرت کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ حضرت تو دعوت میں گئے ہیں۔ کہا کوئی موجود ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر آپ بھی تو عالم ہیں۔ وہ بھی داڑھی والا بچہ تھا، دور کا رہنے والا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ بھی تو عالم نظر آ رہے ہیں، تو لہذا کل میرا مقدمہ ہے، ایک تعویذ دے دیجئے۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی میرے پاس تعویذ لکھنے کا کوئی فن موجود نہیں ہے، مجھے نہیں آتا۔ وہ ضد کرنے لگے کہ نہیں آپ دے سکتے ہیں، آپ دینا نہیں چاہتے۔ اس نے اتنی ضد کی کہ مجبور ہو کر اس طالب علم نے پرچے پر کچھ لکھا اور اس کو موڑ کر اسے دے دیا۔ وہ بیچارہ لے کر چلا گیا۔ خدا کی شان، خدا کا کرشمہ، اگلے دن وہ مقدمہ جیت گیا۔ جب وہ مقدمہ جیت گیا پھر اگلے دن حاضر ہوا 2 کلو مٹھائی تشت میں رکھ کر، 2 جوڑی کرتا پائجامہ رکھ کر، 1 جوڑی چپل، گھڑی، انگوٹھی، ٹوپی، ساری چیزیں لے کر آتر لے کر تھال میں سجائے ہوئے پہنچا۔ ابا حضور اپنے حجرے مبارک میں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ وہ طالب علم بھی بخاری پڑھتا تھا، کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آ کر ہمارے ابا حضور جو اس مدرسے کے سب سے بڑے حضرت تھے، ساری دنیا ان کو سب سے بڑا حضرت مان رہی تھی، وہ ڈائریکٹ پہنچتا ہے تھالی لے کر اور حضرت سے کہتا ہے کہ بڑے حضرت کہاں ہیں، مجھے ان سے ملاقات کرنا۔ ایک تعویذ میں وہ بڑے حضرت ہو گئے کہ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اب بڑے حضرت سوچ کہنے لگے تو پگلا گئی ہے، اس بکری کا تھن تو سوکھا پڑا ہے، اس سے دودھ کیسے نکل سکتا ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا کہ نہیں، ایک جادوئی خوبصورت شخص آیا تھا جس کا کرشمہ ہے، جس کا معجزہ ہے، جس نے سوکھے تھن سے دودھ نکال دیا، یہ اس کا کرشمہ ہے۔ شوہر کہنے لگے کہ ذرا ان کا حلیہ بیان کرو۔ بوڑھی اماں نے حلیہ بیان کیا، کتابوں میں حلیہ لکھا ہے۔ کہنے لگی یا معبد رأیت رجلا قاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق ازج اکرم لم تعبه سعل لم تضربه سعل ازج اکرم وسیم قسیم الى آخری آیا۔ بوڑھی اماں نے جناب رسول اللہ کا حلیہ قدم مبارک سے چہرے مبارک تک کا پیش فرمایا، بیان فرمایا، اس کا نچوڑیے پیش فرمایا۔ کہنے لگی ایسا لگتا تھا جیسے چاند آسمان سے۔ ایک بار جوش سے بولیں گے، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، یہ پیغام زندہ باد، یہ پیغام زندہ باد۔